السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جو لشکر ہوگا اس کے کتنے گروہ ہوں گے؟ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کس مقام پر ہوگی؟ اور وہ کون سا لشکر ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے آئے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزانہ طور پر اس لشکر کو زمین میں غرق کر ڈالے گا۔ یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، قرب قیامت سے پہلے ایک سفیانی فتنہ آئے گا، اور یہ فتنہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل رونما ہوگا۔ عرب اور شام میں یزید بن ابی سفیان کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکلیف اور پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ یہ شخص اہل بیت اور سیدوں کو شہید کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام سے مصر کے اطراف تک چلے گا۔ یہ شخص بہت سے اعمال کفر کا ارتکاب کرے گا۔ بعض علماء کے مطابق یہ کافر بادشاہ ہوگا، اور اس کے زمانے میں بے حد مسلمان اور علماء دین قتل کیے جائیں گے۔ مگر یہ سفیانی کا فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ اس فتنے کے رونما ہونے کے تھوڑے عرصے بعد ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ سفیانی کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ یہ بدبخت دن کے وقت کھلم کھلا دمشق کی مسجد کے محراب میں شراب کی محفل لگائے گا، اور معاذ اللہ مسجد میں ہی کھلم کھلا عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ معاذ اللہ، کتنا بدبخت اور خوفناک شیطانی اور دجالی قسم کا آدمی ہوگا کہ مسجد جیسی پاک جگہ اور اس کی محراب میں شراب اور بدکاری کرے گا۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ جب یہ بدبخت یہ شیطانی کام انجام دے رہا ہوگا تو اس وقت ایک شخص وہاں کھڑا ہوگا اور اسے کہے گا، تیری ہلاکت ہو، کیا تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لیا ہے؟ تو اس شخص کی بات سن کر سفیانی کھڑا ہوگا اور مسجد میں ہی اس نیک شخص کی گردن اڑا دے گا اور اسے شہید کر ڈالے گا، اور پھر جو بھی شخص اس کی مخالفت میں کھڑا ہوگا یہ ملعون اس شخص کو بھی شہید کر ڈالے گا۔ اور جب سفیانی کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا علم ہوگا تو وہ ایک لشکر بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ مقام بیدہ پر اس فوج میں موجود تمام لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، اور ان میں سے صرف 2 لوگ بچ پائیں گے۔ ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دے گا، اور دوسرا سفیانی کو اس واقعے کے بارے میں بتائے گا۔ اسی دوران عرب میں فوجوں اور لشکروں کا حال سن کر عیسائی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے، اور روم سے ایک بہت بڑی تعداد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے۔ عیسائی 80 علم لیے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کی فوج کا لشکر ہوگا۔ تقریباً 10 لاکھ فوج امام مہدی علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے شام میں جمع ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے خراسان سے کالے جھنڈوں تلے ایک بہت بڑا اور طاقتور لشکر مدد کے لیے پہنچے گا، اور مجاہدین اسلام آپ کے ہاتھ پر مکہ میں بیعت کریں گے۔ اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے بعد مدینے سے شام کی جانب روانہ ہوں گے، اور تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام یروشلم کو بھی فتح کر لیں گے اور مسجد اقصی پر اسلام کا پرچم لہرا دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ شام میں دمشق پہنچ کر عیسائیوں کی فوج سے مقابلہ کریں گے۔ دوستو، یہی وہ وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو عیسائیوں کے خوف سے بھاگ جائے گا۔ اس گروہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اس جنگ میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا، جن کی شہادت کا رتبہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے برابر ہوگا۔ اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو فتح یاب ہو کر ہمیشہ کے لیے گمراہی اور انجام بد سے یعنی جہنم کی آگ سے چھٹکارا پالے گا۔ اس روز مسلمانوں کی ایک جماعت یہ عہد کر کے نکلے گی، یا میدان جنگ فتح کریں گے یا پھر شہادت حاصل کریں گے، اور اس جماعت کے تمام لوگ شہید ہو جائیں گے۔ اگلے روز امام مہدی علیہ السلام ایک جماعت کو لے کر دشمن سے پھر جنگ کریں گے۔ یہ جماعت تعداد میں بہت کم ہوگی، مگر اللہ سبحانہ و تعالی انہیں فتح نصیب فرمائے گا، اور اس وقت عیسائیوں کی تعداد اس قدر تھوڑی رہ جائے گی کہ وہ لوگ شکست کھا کر میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد مسلمان بہت طاقتور اور مضبوط ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام شام کو فتح کرنے کے بعد قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے، تو وہاں پر ایک افواہ اڑے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا۔ آپ قسطنطنیہ سے واپس شام پہنچیں گے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے ایک دستہ فلسطین روانہ کریں گے جو یہ تحقیق کرے گا کہ دجال کا خروج ہوا
یا نہیں، مگر یہ خبر جھوٹی اور غلط ثابت ہوگی۔ لیکن تھوڑے عرصے بعد ہی دجال کا خروج ہو جائے گا اور دجال اپنے حامیوں کے ساتھ دمشق کی ایک جامع مسجد میں آپ علیہ السلام کے لشکر کو گھیرے گا۔ فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، مؤذن اذان دے دے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر سوار دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر آسمان سے نازل ہوں گے۔ دوستو یاد رکھیے گا، نماز تیار ہوگی، حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کرنے کی دعوت دیں گے، مگر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے مہدی، میں یہاں دنیا میں اللہ کا نبی بن کر نہیں بلکہ باعثیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر اس دنیا میں واپس آیا ہوں۔ اسی لیے امت کی امامت کا اعزاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اسی لیے آپ ہی نماز فجر کی امامت فرمائیے۔ چنانچہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز فجر ادا فرمائیں گے۔ دوستو اس وقت جو مسلمان اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سفیانی اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔